بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مسلمان ہوں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ آج کی ویڈیو ریلیٹڈ ہے توبہ سے ریلیٹڈ، توبہ کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کے بعد اس پر یقین رکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے توبہ کرنے کے بارے میں ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ توبہ کرنے والے شخص اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اس کی میں آپ کو انگلش ٹرانسلیشن بھی دکھا رہی ہوں اور ساتھ میں اردو ٹرانسلیشن آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ جو شخص توبہ نہیں کرتا، یعنی کہ پہلے سے ہی نیک ہے۔ تو اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے ایک ماں اور بچہ بچھڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بچہ ماں سے لڑ کے گھر سے چلا گیا، ناراض ہو گیا، اس کے بعد اس نے در در کی ٹھوکریں کھائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ گھر جب واپس آتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ جو اس کی ماں کا پیار اور گھر کا سکون ہے وہ اس کو کہیں سے نہیں مل سکتا۔ تو اس کے بعد جس وقت وہ ماں کو گلے لگا کے روتا ہے تو ماں اس کو زیادہ پیار کرتی ہے بجائے ان بچوں کے کہ جو آلریڈی ہی ماں کے پاس ہیں، سلجھے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پیار نہیں کرتا، گناہ گاروں کو پیار کرتا ہے تو ہم سب گناہ کرنے شروع ہو جائیں، ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں کہ ہم تو پہلے اتنا گناہ کر چکے ہیں، اب توبہ کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا بھی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاف کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں میری ایک ویڈیو تھی سورۃ الفاتحہ پر، آپ وہ دیکھیں تو مجھے سب سے چیز جو سکون دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن ہی اپنے بندوں سے بہت پیارا کروایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ میں تمام جہانوں کا مالک ہوں، اس کے باوجود میں کون ہوں؟ رحمان اور رحیم ہوں۔ بہت زبردست انٹروڈکشن تمام گناہ گار انسانوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ میرے پاس آ جائیں، واپس آ جائیں۔ تو توبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس وقت گناہ ہو جائے تو گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کریں۔ اگر ہم گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے ہیں تو ہمارا جو ضمیر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ ریزن ہے کہ پھر جس وقت ہم بہت آگے پہنچ جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ واپسی کے راستے سارے بند ہو جائیں تو گناہوں سے توبہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پاک صاف تھے، معصوم تھے، ان سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں استغفار کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ہم سے تو روز اتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس لیے استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ دوسری حدیث کے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے کہ اگر ہم لوگ گناہ نہیں کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کو ختم کر دوں گا، یعنی صفحہ ہستی سے ختم کر دوں گا، تمہاری جگہ پر ایسے لوگ لے آؤں گا جو کہ گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد میرے پاس واپسی کے لیے توبہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس لیے گناہ کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ارادتاً گناہ کریں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، گناہ کرنے کی، خطا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک وہ مادہ رکھا ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو بجائے اس کے کہ ڈٹ جائیں اس پر معافی مانگنا چاہیے۔ گناہ کرنا برا نہیں ہے، گناہ کر کے اس پر اکڑ جانا اور معافی نہ مانگنا وہ سب سے زیادہ برا ہے۔ اس کے علاوہ جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاف نہیں کرے گی۔ حقوق العباد کی معافی مانگنا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی انسان کی حق تلفی کی ہے، اپنی زبان سے اس کا دل دکھایا ہے، اس کا کوئی مال کھایا ہے، اس کا کوئی قرض ادا نہیں کی ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کے اوپر اس کی رسپانسبلٹیز تھی، آپ ماں تھے، باپ تھے، بہن تھے، بھائی تھے، جو بھی رشتہ تھا آپ نے وہ تمام فرائض ادا نہیں کیے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس شخص سے معافی مانگیں۔ اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو بھی وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی انسان کی آپ کی حق تلفی ہو گئی آپ سے تو اس انسان سے بھی معافی مانگیں۔ یقین کریں کہ اس دنیا میں اس انسان سے معافی مانگ لینا بہت زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ روز محشر آپ
ہم جو اپنے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہوتے ہیں زیادہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی ہم اپنی ساری نیکیوں اس شخص کو دے دیں گے جس کی ہم نے حق تلفی کی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں استاد نعمان علی خان کی ایک کلپ مجھے بہت اچھا لگا تھا، وہ بھی میں نے ویڈیو میں ایڈٹ کی ہے، کہ ایک ایسی فیمیل کے جو گناہ تو توبہ تو کر رہی ہیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد ان کو لگ رہا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو استاد نعمان علی خان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ویڈیو بھی سنیے گا۔ ہمیں اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو ویڈیو اچھی لگے، جو بات اچھی لگے، اس کو دوسروں تک لازمی شیئر کرے۔ کوئی بھی کوشچن ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا آنسر دوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پر، تب تک اللہ حافظ۔ رمضان کے خصوصی پروگراموں میں ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔